أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں تیسری فصل پہلے باب کی تیسری فصل آداب تلاوت قرآن پاک، آداب اور فضائل، یہ ہم نے پڑھی تھی. اور آج ہم انشاءاللہ دوسرا باب پڑھیں گے. اس سلسلہ میں ہم نے آداب و فضائل کے سلسلے میں ہم نے کچھ احادیث بھی بیان کی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب نے وہ احادیث جو ہیں وہ یاد کی ہوں گی. تو اب دوسرا باب جو ہے یہ حرکات اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بیان میں. دوسرا باب آج ہم شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی فصل جو ہے اس میں حرکات کا بیان ہے. حرکات کے بیان میں دیکھیے، حافظ عمر صاحب اور صوفی ریاض صاحب آپ کے لیے یہ بڑے اہم اسباق ہیں، کیونکہ آپ دونوں حضرات تدریس کرتے ہیں، آگے پڑھاتے ہیں بچوں کو، بزرگوں کو. ایک بھائی نے انگلینڈ کو سنبھالا ہوا ہے اور ایک پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو آپ دونوں ذرا یہ جو اب آ رہے ہیں اسباق، ان کی طرف توجہ دیں تاکہ جب آپ پڑھائیں تو لوگوں کو فائدہ حاصل ہو انشاءاللہ. پہلی فصل حرکات کے بیان میں. جاننا چاہیے زبر زیر پیش کو عربی میں حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر زیر پیش ہوتا ہے اس کو متحرک یعنی حرکت والا کہتے ہیں. پھر جانو کہ زبر کے دو نام ہیں، فتح اور نصب. آپ ذرا غور کریں نا، زبر کا ویسے بھی معنی اوپر ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ بڑا زبردست ہے، یعنی وہ ہر وقت اوپر ہی ہوتا ہے. اور فتح بھی اوپر، جو بندہ فاتح ہو جاتا ہے، فتح بھی اوپر ہی ہوتا ہے، اوپر آ جاتا ہے جو وہ فاتح ہو جاتا ہے. اور نصب بھی کسی چیز کی تنصیب، بوٹا کہیں پودا نصب کرنا ہو تو وہ بھی زمین کے اوپر لگتا ہے. یہ اوپر جو چیز لگتی ہے، جو چیز آتی ہے، وہ اس کے معنی میں آتا ہے زبر، فتح اور نصب. اور یہ حرکت چونکہ اوپر آتی ہے اس لیے اس کو زبر بھی کہتے ہیں، فتح بھی کہتے ہیں، نصب بھی کہتے ہیں. یہ تین نام ہیں. حافظ عمر صاحب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی. اور زیر، دھیان سے، زیر کا معنی ہوتا ہے نیچے آ جانا. فلاں آدمی زیر ہو گیا ہے یعنی نیچے آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کسرہ بھی نیچے ہے. حافظ عمر صاحب آپ مجھے 10,000 روپیہ دیں، آپ کو کوئی کسر نہیں لگے گی، یعنی آپ نیچے نہیں آ جائیں گے. تو آپ دیکھیں نا، کسرہ کا معنی نیچے ہوتا ہے. اور ایک دفعہ میں سعودیہ میں ایک بچے کو پڑھا رہا تھا، تو کوئی شرارتی تھا بچہ، تو میں نے اپنے ماحول کے مطابق اس کے کان کو پکڑ کر نا کھینچا نیچے کی طرف. تو مجھے کہتا ہے جر جر، یعنی کھینچ میرے کان کو، یعنی غصے میں آ گیا.
تو مجھے اس وقت پتا چل گیا کہ ہم تو کہتے ہیں نیچے کھینچو، تو وہ نیچے وہ عربی میں کہتے ہیں جر، نیچے کھینچنے کو جر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زیر کے بھی 3 نام ہو گئے، زیر، کسرہ اور جر۔ اور پیش سامنے کو کہتے ہیں، فلاں آدمی پیش ہو گیا ہے، یعنی سامنے آ گیا ہے، ان کے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ چونکہ آواز سامنے کی طرف جاتی ہے اس لیے اس کو پیش کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام ہے ضمہ، چونکہ یہ ہونٹوں کو بند کر کے، گول کر کے درمیان میں کھلا رہتا ہے، ہونٹ آپس میں جڑ جاتے ہیں، ہونٹوں کی سائڈیں، جس طرح پھونک ماری جاتی ہے دیا کو بجھانے کے لیے، تو جتنی زیادہ آپ ہونٹوں کو گول کریں گے اتنا ہی زیادہ پیش کی ادائیگی صحیح ہوگی۔ اور اگر آپ پورا گول نہیں کریں گے تو او ہو جائے گا، یہ مجہول ہو جائے گا۔ اور اس کی آواز چونکہ کچھ اوپر کی طرف بھی جاتی ہے تو اس کو رفع بھی کہتے ہیں، اور رفع کا معنی ہی اوپر ہوتا ہے، جیسے یعنی سامنے اوپر کی طرف، آپ دیکھیں نا، سامنے نیچے کی طرف نہیں جائے گی، سامنے اوپر کی طرف جائے گی سامنے۔ تو فتح کو زبر اور نصب کہتے ہیں، یا زبر کو فتح اور نصب کہتے ہیں، زیر کو کسرہ اور جر کہتے ہیں، پیش کو ضمہ اور رفع کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو ان کو، اچھا، زبر والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں، زیر والے حرف کو مجرور کہتے ہیں، پیش والے حرف کو مرفوع کہتے ہیں۔ اور ویسے اگر مطلقاً نام لیا جائے زبر زیر پیش حرکات کا تو حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، حرکت والا، ٹھیک ہے جی۔ فائدے میں انہوں نے کیا لکھا ہے جی، جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح اور منصوب، اور جس کے نیچے زیر ہو اس کو مکسور اور مجرور۔ اور جس پر پیش ہو اس کو مضموم اور مرفوع کہتے ہیں۔ دوسری فصل حرکات کے بیان میں۔ عبد المنان صاحب آپ 4 منٹ بیٹا لیٹ آئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا، میں نے بڑی اہم سبق پڑھا دی ہے، 4 منٹ آپ لیٹ آئے ہیں، ایسے نہیں کرتے بیٹا۔ اچھا جی، دوسری فصل حرکات کے پڑھنے کے بیان میں، پڑھو ذرا یہ عبد المنان۔ جی، دوسری فصل جی، حرکات کے پڑھنے کے بیان میں جاننا چاہیے، حرکات کے پڑھنے کے بیان میں جاننا چاہیے کہ جن حروف پر زبر، زیر، پیش یا جزم و تشدید ہو ان سنو، کو پڑھنا ایسے نہیں، آپ جب لیٹ آتے ہیں تو یہی پرابلم ہوتی ہے نا، وقت پہ آنے سے بندے کو تھوڑا سا وہ اطمینان ہوتا ہے، پہلے بلکہ 2 منٹ آنا چاہیے آپ کو۔ جاننا چاہیے کہ جن حروف پر زبر، زیر، پیش یا جزم و تشدید ہو ان کو پڑھنا چاہیے، اور جن حروف پر کچھ نہ ہو یعنی خالی ہوں تو ان کو نہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک قاعدہ بن گیا ہے۔ حاجی صاحب آپ بھی حافظ عمر یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں کوئی خالی حرف نہیں پڑھا جاتا۔ بولو ذرا کیا بات میں نے کہی ہے؟ قرآن پاک میں خالی نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں، ایک حرف پڑھا جاتا ہے اور وہ ہے الف، البتہ الف پڑھا جاتا ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اس کے ساکن کب شمار ہوتے ہیں؟ الف ہوتا ہے جب نہ اس کے اوپر زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ جزم ہو، نہ شد ہو، تو پھر وہ ساکن گنا جائے گا۔ اس پر کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی سائن، کوئی حرکت نہیں ہوگی، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگا۔ تم کو جو الف کی شکل پر حرکت معلوم ہوتی ہے، یعنی زبر زیر پیش والا الف جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ اب آپ اس کو دوبارہ پڑھیے حافظ عمر ذرا
जानना चाहिए जानना चाहिए कि जिन हरूफ पर जबर जेर पेश या जज्म व तशदीद हो उनको नहीं, पढ़ना इसको मैंने अभी इसीलिए इसने गलती ये की थी तो मैंने दोबारा पढ़ा है। सुनो, आपका ध्यान हाफिज उमर, आपका ध्यान सबक में नहीं होता। आप पता नहीं, आपका बैठे सामने होते हैं लेकिन आपका ज़हन कहीं और परवाज कर रहा होता है। या जज्म व तशदीद हो उनको पढ़ना चाहिए। बोलो आगे। व तशदीद हो उनको पढ़ना चाहिए, और जिन हरूफ पर कुछ ना हो यानी खाली हो तो उनको ना, अलबत्ता अलिफ पढ़ा जाता है और अलिफ हमेशा साकिन होता है, इस पर कोई हरकत नहीं आती। और तुमको जो अलिफ की शक्ल पर हरकत मालूम होती है वो हकीकत में हमजा होता है, अलिफ नहीं होता। अलिफ अच्छा, और हमजा का ठहरिए। अब आपने अलिफ की तारीफ इस तरह याद करना है। गौर करें जो मैं कह रहा हूं। अलिफ हमेशा साकिन बे झटके मा कबल मफ्तू होता है। यानी देखो, माकूल इस ये है तो ये भी अलिफ, लेकिन इसमें झटका है ना, तो इस तरह यानी झटका भी नहीं हो। अलिफ ये याद करें इस तरह। बोलो जरा मेरे पीछे हाफिज उमर। अलिफ हमेशा साकिन बे झटके मा कबल मफ्तू होता है। बोलो। अलिफ हमेशा बे झटके मा कबल मफ्तू होता है। नहीं, साकिन छोड़ गए आप, फिर बोलो। अलिफ हमेशा साकिन बे झटके मा कबल मफ्तू होता है। हाँ, और साकिन झटके वाला, बोलो, साकिन झटके वाला या जबर जेर पेश वाला हमजा होता है, अलिफ नहीं होता। अब बोलो। और साकिन झटके वाला या जेर जबर पेश वाला या जेर जबर पेश वाला हमजा होता है, अलिफ नहीं। हमजा होता है, अलिफ नहीं होता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अलहम्दु, ये जो अल का ये लाम से पहले हमजा है या अलिफ है? ये हमजा है। हाँ। लिल्लाहि रब्बिल, ये रब्बिल लाम से पहले जो अलिफ है ये क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा, खाली है, और अलिफ खाली से पहले जबर हो तो वो पढ़ा जाएगा। अगर वहां पर जबर ना भी हो तो खड़ा जबर डाल देते हैं फिर, यानी अलिफ ना भी हो तो खड़ा, जैसे रब्बिल आ, जो खड़ा जबर होता है ना वो असल में अलिफ ही होता है। अलिफ जो अलिफ का कायम मुकाम होता है खड़ा जबर, वो लिखने में नहीं अलिफ होता लेकिन पढ़ने में आता है वो रब्बिल आलमी। ठीक है। अर्रहमा, ये पहले अर्रह का लाम से पहले जो है ये हमजा है, और रहमा का मीम के ऊपर जो खड़ा जबर है ये अलिफ है। अर्रहमानिर्रा, अलिफ लाम का से पहले जो हमजा है ये निर्रहीम। मालिक, ये मीम के ऊपर खड़ी जबर जो है ये अलिफ है। ये समझे कि खड़ा जबर जो है वो हमजा नहीं होता है, वो अलिफ होता है। ये बात समझे ना। मालिक यौमिद्दीन, ईया का ये भी हमजा है, और ईया ये अलिफ है। देख ले, या जबर अलिफ, या अलिफ खाली है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है। ये आप समझ लें कि कुरान करीम में कोई खाली हर्फ नहीं पढ़ा जाता स्वाए अलिफ के, और वो भी उस वक्त जब उसको खाली हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो, और उसके बाद जज्म या शद ना हो। अगर जज्म या शद होगा तो फिर वो जो पीछे जबर वाला हरफ होता है वो जज्म वाले हरफ के साथ मिल जाएगा, अलिफ दरमियान में खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अगर एक लफ्ज में होगा तो फिर पढ़ा जाएगा, वो मैं आगे जाकर आपको फिर बता दूंगा। अच्छा, अब आइए फिर दोबारा पढ़िए हाफिज उमर। जानना चाहिए
جی جاننا چاہیے کہ جن حروف پر زبر زیر پیش یا جزم و تشدید ہو ان کو پڑھنا چاہیے، اور جن حروف پر کچھ نہ ہو یعنی خالی ہو تو ان کو نہ پڑھنا چاہیے۔ البتہ الف پڑھا جاتا ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آتی، اور تم کو جو الف کی شکل پر حرکت معلوم ہوتی ہے وہ حقیقت میں حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ الف اور حمزہ کا فرق بیان مخارج میں معلوم ہو جائے گا۔ جس حرف پر کھڑا زبر ہو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ وہ الف ہی ہوتا ہے، کھڑا زبر جو ہے نا وہ قائم مقام ہوتا ہے الف، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، یعنی جیسے با زبر الف با اور با کھڑا زبر با، جب ہم با زبر الف کہا ہے نا، زبر الف با زبر الف، تو یہ زبر الف جو ہے نا اس کی جگہ پر آ گیا کھڑا زبر، تو با زبر الف با، با کھڑا زبر با، یہ ایک ہی بات ہے۔ پڑھیے آگے۔ جس حرف پر جس حرف پر کھڑا زبر ہو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیسے مالکی یوم الدین۔ دیکھیں نا ایسے بھی لکھا جا سکتا نا، میم زبر الف ما لام زیر لی کاف زیر کی مالی کی، اور ایسے بھی لکھا گیا ہے میم کھڑی زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی مالی کی۔ جی آگے چلو۔ اور جس پر الٹا پیش لکھا ہو جیسے لفظ داؤد کی واو پر اسے الٹے پیش کے ساتھ ایک واو ساکن معروف ملا کر پڑھنا چاہیے۔ ہاں وہ ایسے ہی ہے جیسے دال زبر الف دا واو پیش واو وو دال پیش دو دا وو دو، یا دال زبر الف دا واو الٹا پیش وو دال پیش دو تا وو دو، یعنی یہ اصل میں واو مدہ ہوئی ہوتی ہے، کھڑی الٹا پیش جو ہوتا ہے یہ صلہ یا اشباہ آپ کو بتایا گیا ہے، یہ واو مدہ ہوتا ہے۔ جی آگے چلیے۔ اور جس حرف کے نیچے کھڑا زیر لکھا ہو جیسے لفظی یحیی ہاں کی یہ یا ایسے کے تھا، نیچے یہ ایسے تھا، بات سنیے، یا ہا پیش یح، یا زیر یا یی، دو یا ہے، یا زیر یا یی، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کا پاک میں یہاں وہ یا کھڑا زیر، یعنی وہ کام کھڑی زیر سے، جیسے الف کی جگہ پر کھڑا زبر، واو کی جگہ پر الٹا پیش، اور یا کی جگہ پر کھڑا زیر، تو یہ یا مدہ ہی ہوتی ہے۔ جی یحیی کی یا، پڑھیے آگے۔ کے نیچے کھڑا زیر ہے تو اس کھڑے زیر کے ساتھ ایک یا ساکن معروف ملا کر پڑھنا چاہیے، سوائے لفظ مجریہا، بس اس کو آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، اس کھڑی زیر کو اس طرح نہیں پڑھنا، اس کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح ہمارے ہاں بڑی یہ کا تلفظ ہے، جیسے بے 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 وقوف، ٹھیک ہے نا، اسی طرح بے سہارا، تو وہ لکھا جاتا ہے کھڑی، یہ لکھا جاتا ہے بڑی یہ کے ساتھ، تو عربی میں کھڑی زیر نہیں ہوتی، لہذا اسی کھڑی زیر سے عربی میں بڑی یا نہیں ہوتی، لہذا وہ تلفظ انہوں نے کھڑا زیر ڈال کر اور آگے ہا سے پہلے ایک شوشہ ڈال کر مجرے ہا سے وہ کام لیا ہے۔ سمجھا گئی بات کی؟ جی چلیے آگے۔ جو سورہ ہود کے چوتھے رکوع میں ہے، اس کھڑی زیر کو یا مجہول کی طرح پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں لفظ ہمارے کی را کو پر پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کھڑے زیر کو ہمارے کی راہ کو پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کھڑی زیر کو بھی اور کھڑے زیروں کی طرح معروف ہی پڑھتے ہیں، یعنی مجری پڑھ لیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ جی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ تمام قرآن شریف میں فقط ایک جگہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں امالہ ہے، اور وہ یہی ہے امالہ ہے،
اور وہ یہی ہے. امالہ ہے اور وہ یہی ہے. امالہ کے معنی مائل کرنے کے ہیں، یعنی الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے. مائل کر کے پڑھنا. دوسری روایت میں بکثرت امالہ ہے. ہاں، دوسری روایات میں کثرت کے ساتھ امالہ. بس یہاں تک رہنے دیں، یہ کل دوبارہ پڑھ لیں گے. جو باقی احباب آج کم ہے نا، کل یہ دوبارہ بھی پڑھ لیں گے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ آغاز ہے کتاب کا. اور آپ کو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح لے کے چلوں کہ آپ جب یہ کتاب مکمل کر چکے ہوں تو آپ ماشاءاللہ کوئی بھی تجوید کی کتاب پکڑے تو آپ کے لیے سمجھنے میں اور پڑھانے میں مشکل ثابت نہ ہو. کوئی صوفی صاحب سمجھائیے بات کی. یہ بہت خوب، میرا تو بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی، آج ہم پڑھیں گے، رکوع سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سوفی صاحب آپ پڑھیے ذرا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. یا ایوہ الناس. ایو نہیں صوفی صاحب، جی. ایو نہیں، ایو. ایو. یا جی. بسم اللہ. جی. یا ایوہ نو نو الناس نو 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 نہیں، پھر آپ نے ایو ہی پڑھا، ہونٹوں کو گول کرے. یا ایو، ایو، یو. جیسے آپ انگلش میں یو کہتے ہیں نا، یو. یو. تو جی جی. جیسے یو کی آواز کو ادا کر دیں. یا ایو. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون. ہاں جی، آگے پڑھیں. حافظ صاحب آپ پڑھیں آگے. یا ایھا الناس اعبدوا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زور سے بولے. ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم جی. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبد المنان آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. آگے والذین لینا ہے، الذی سے لٹان کی ضرورت نہیں ہے یہاں. جی. والذین من قبلکم لعلکم
تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جی صوفی صاحب پڑھیے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء نو نہیں صوفی صاحب آگے سے لے, یہاں ٹھہر کے آگے لے سکتے ہیں. اچھا بسم اللہ. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به سليل فأخرج به من الثمرات رزقا لكم جی فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. جی حافظ عمر آپ پڑھیے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. حمزہ دو زبر ان دو زبر کی تنوین الف سے الف کی آواز دیتی ہے جب ٹھہرے. پھر پڑھیے جیسے قدیرن کو قدیرا, بصیرن کو بصیرا, بناءن کو بناء. پھر پڑھیے الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. اس طرح آگے ما ان ہے نا, اگر اس پر ٹھہریں گے تو وہ بھی ما آ ہوگا. چلو پڑھیے آگے. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جی عبد المنان پڑھیے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. شاباش. پھر پڑھو ذرا کھول کر. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. شاباش. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اچھا دیکھیے
من السماء اور ماءن، یہ دونوں مد متصل ہیں، دونوں کی جو مقدار ہے توسط ہے، کہ ان دونوں میں آپ نے مد ایک جیسی کرنی. پھر پڑھیے ذرا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اس آیت میں آپ دیکھیں نا 4 مد متصل ہیں. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آگے مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ مدات کرتے ہیں، مد لازم میں طول ہے تو ہر جگہ پر طول کی مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے. جہاں توسط ہے ہر جگہ توسط کی مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے. اگر قصر کرتے ہیں تو قصر کی مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی چلو آگے چلتے ہیں. اور غننے کی مقدار بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. اب دیکھیں غننے کی مقدار ہر جگہ میں ایک جیسی کروں گا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا. سوچا پڑھیے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تیم نہیں، تیم گول، جس کو جو اور باریک جی کرے. تیم جی میم میم نہیں، میم میم. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پڑھیے آپ صاحب. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. شاباش، ٹھیک ہے آگے چلو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. درمنانا پڑے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صادی دے نہیں، اور ان اور کن کا غنہ ایک جیسا ہونا چاہیے. پھر پڑھیے وادعو. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچتا ہے. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. قرآن پاک پڑھنے سننے کی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.